السلام علیکم۔ آج ہم گرامر رولز پر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ رولز ٹیچر، رائٹرز اور اسٹوڈنٹ سب کے لیے بہت اہم ہیں، اور اس کے علاوہ یہ رولز، گرامر کے رولز CSS، MD کیٹ، PMS، PPSC اور NTS کے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کا ٹیسٹ پاس کرنے میں بھی بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ کریکشن سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اہم ہے، ان کے سلیبس میں کریکشن کا کویشچن ہوتا ہے MCQs میں، اور اس کے علاوہ گریجویشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان رولز کو فالو کرتا ہے وہ اپنی گرامیٹیکل مسٹیکس جو ہیں وہ ان کو خود صحیح کر سکتا ہے۔ تو ہم گرامر کے رولز میں سب سے پہلے ناؤن پروناؤن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے رولز سے پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ناؤن پروناؤن کیا ہوتا ہے۔ ناؤن از دا نیم آف اینی پرسن، پلیس، تھنگ، آئیڈیا، فیلنگ، کنڈیشن۔ یعنی ناؤن کسی شخص، جگہ کا نام، چیز کا نام، یا کوئی خیال یا کوئی فیلنگ، جیسے لو ہے، کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ بوائے، ارلی، سٹی، اسکول، جگہ کا نام، ہوم بھی ہو سکتا ہے۔ کیٹ، آنیسٹی، لو، بیوٹی، بریوری، چائلڈہڈ، ڈاکٹر، ڈاکٹر ایک ٹائٹل ہے جیسے، تو یہ سب ناؤن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن یعنی جو بھی ناؤن کی جگہ، ناؤن، پرو مطلب فار یا جگہ، جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو وہ پروناؤن کہلاتا ہے۔ اب جیسے بوائے ہے، لڑکا، اس کی جگہ ہم ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی گرل ہے، اس کی جگہ ہم شی استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی جگہ کا نام ہے جیسے اسکول ہے، ہم اس کی جگہ اٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ پروناؤن ہو جائیں گے۔ ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے۔ اب ہم گرامر کے رولز پڑھ لیتے ہیں۔ رول نمبر 1، if two nouns or pronouns are joined with the help of or, either, nor, neither, or not only but also, then we have to use verb, helping verb according to second noun or pronoun۔ اب یہ رول ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سینٹنس کے اندر دو ناؤن یا پروناؤن آ جاتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہیلپنگ ورب یا ورب کس ناؤن یا پروناؤن کے مطابق لگایا جائے۔ تو اس میں آپ نے یہ رول نمبر 1 اور رول نمبر 2 کو فالو کرنا ہے۔ اگر سینٹنس کے اندر نار، نیدر، اور ایدر، ناٹ اونلی بٹ آلسو آ جائے تو ہمیں ہیلپنگ ورب کے لیے سیکنڈ ناؤن پروناؤن کو پریفر کرنا ہے، سیکنڈ ناؤن اور پروناؤن کے مطابق لگانا ہوگا۔ ایگزامپل سے مزید سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے، نیدر علی نار ہز فرینڈس آر گوئنگ دیئر۔ اب اس میں دو ناؤن استعمال ہوئے ہیں، ایک علی ہے فرسٹ کے طور پہ، دوسرا ہز فرینڈز ہے سیکنڈ کے طور پہ، لیکن سینٹینس میں کیونکہ نار اور نیدر ہے اس لیے ہم رول نمبر 1 فالو کریں گے، اور رول نمبر 1 کے مطابق ہمیں ہیلپنگ ورب دوسرے یعنی سیکنڈ ناؤن کے مطابق لگانا ہوگا۔ اور یہاں پر سیکنڈ ناؤن ہز فرینڈز ہے، کیونکہ ہز فرینڈز جمع ہے، پلورل ہے، اس لیے ہیلپنگ ورب بھی پلورل آئے گا یعنی آر آئے گا۔ اب نیکسٹ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ ایدر ہی اور ہیز سسٹرز آر ورکنگ ہارڈ۔ اب اس میں دو استعمال ہوئے ہیں، ایک ہی ہے پروناؤن کے طور پہ اور دوسرا ہی سسٹرز ہے ناؤن کے طور پہ، لیکن اس سینٹینس کے اندر کیونکہ اور ایدر کا استعمال ہوا ہے اس لیے ہمیں ہیلپنگ ورب دوسرے ناؤن یعنی ہی سسٹر کے مطابق لگانا پڑے گا، اور ہی سسٹر جمع ہے جس کی وجہ سے ہمیں پلورل یعنی جمع میں ورب لگے گا آر۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے، ہی آر آئی ایم رانگ۔ اب اس میں ہی ایک پروناؤن ہے، دوسرا سیکنڈ آئی پروناؤن ہے، لیکن اس سینٹینس کے اندر او آر اور استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ورب دوسرے پروناؤن یعنی آئی کے مطابق لگانا پڑے گا۔ نیکسٹ سینٹینس ہے، ناٹ اونلی علی بٹ آلسو ہز فرینڈس آر گوئنگ دیئر۔ اب اس سینٹینس کے اندر دو ناؤن استعمال ہوئے ہیں، ایک علی ہے، دوسرا سیکنڈ جو ہے ہز فرینڈز ہے، لیکن اس فقرے کے اندر بٹ آلسو ناٹ اونلی آیا ہے اس لیے ورب ہمیں سیکنڈ ناؤن کے مطابق لگانا پڑے گا، اور سیکنڈ ناؤن ہز فرینڈز ہے جو کہ جمع ہے اس لیے اس کے ساتھ ورب بھی جمع یعنی آر آئے گی۔ نیکسٹ رول نمبر 2 ہے، یہ اپوزٹ ہے، بالکل مختلف ہے، رول نمبر 1 سے الٹ ہے۔ if two nouns or pronouns are joined with the help of with as well as along with of
then we have to use verb or helping verb according to first noun pronoun. اس میں سیکنڈ ناؤن پروناؤن کے مطابق لگاتے ہیں یا فرسٹ ناؤن یا پروناؤن کے مطابق لگے گا. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے دو ناؤن یا پروناؤن کو آپس میں ود ایز ویل ایز along with یا آف کے ذریعے جوڑا گیا ہے تو ہمیں فرسٹ ناؤن یا پروناؤن کے مطابق ہیلپنگ ورب لگانا ہوگا. ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ایگزامپل ہی ایز ویل ایز آئی از پلینگ. اوکے, اب یہاں پر دو پروناؤن ہیں, ایک ہی ہے دوسرا آئی ہے, تو ایز ویل ایز کیونکہ دونوں کے درمیان آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ورب یا ہیلپنگ ورب لگانے کے لیے فرسٹ ناؤن یا پروناؤن کو دیکھنا ہوگا. یہاں پر فرسٹ پروناؤن ہی ہے تو ہی کے مطابق یہاں پر ورب از آئے گی. ہم نے یہاں پر سینس کو نہیں دیکھنا, گرامر کے رولز کو فالو کرنا. نیکسٹ سینٹینس ہے دا ٹیچر ود اسٹوڈنٹس از ورکنگ ہارڈ. دا ٹیچر ود ہز اسٹوڈنٹس از ورکنگ ہارڈ. یہاں پر ایک ناؤن ٹیچر ہے دوسرا ہی اسٹوڈنٹس ہے, لیکن کیونکہ یہ دونوں ود کے ذریعے سے جوڑے گئے ہیں تو اس لیے ہمیں فرسٹ یعنی ٹیچر کو دیکھنا ہے, اور ٹیچر کیونکہ سنگولر ہے واحد ہے اس لیے اس کے مطابق یہاں پر ورب بھی واحد از آئے گی. نیکسٹ ایگزامپل ہے علی along with his sons is going to ملتان. اب یہاں پر دو ناؤن ہیں, ایک علی ہے دوسرا ہی سنز ہے. علی فرسٹ ہے ہی سنز سیکنڈ ہے, لیکن یہ along with کے ذریعے سے جوڑے گئے ہیں. تو اس رول کے مطابق along with کے ذریعے سے دو ناؤن یا پروناؤن جوڑے ہوئے ہوں تو ہمیں ورب لگانے کے لیے فرسٹ ناؤن کو دیکھنا پڑے گا, اور فرسٹ یہاں علی ہے, علی کیونکہ سنگولر ہے واحد ہے اس لیے ہمیں از ورب لگانی پڑے گی. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں رول نمبر 3. اب اس میں کچھ ناؤنس دیے گئے ہیں جیسے سینری, پوئٹری, اسٹیشنری, مشینری, فرنیچر, ووڈ, ایئر, فروٹ اینڈ ووکیشن کین ناٹ بی یوزڈ ایز پلورل. ان کو ہم جمع میں استعمال بالکل نہیں کر سکتے, ان کو جمع بنانے کے لیے ایس ای ایس کا استعمال بھی نہیں کرنا, اور ان کے ساتھ ورب بھی جمع استعمال نہیں کرنی یعنی ورب بھی سنگولر آئے گی. ایگزامپل دیکھتے ہیں دا سینری آف کشمیر از ورتھ سینگ. سینری یہاں پر سنگولر ہے اور ورب بھی اس کے ساتھ از سنگولر استعمال ہوئی ہے, یعنی کہ سینری جمع نہیں استعمال ہو سکتی. اس رول کے مطابق سینریز نہیں آ سکتا, وہ انکریکٹ ہوگا, غلط ہوگا, سینری ہی آئے گا. نیکسٹ ہے جان کیٹس از ناؤن ٹو دا ورلڈ فار ہز پوئٹری. اب یہاں پر پوئٹری سنگولر یوز ہوا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پوئٹری کو جمع بنانے کے لیے اس کے ساتھ پوئٹریز نہیں استعمال ہو سکتا, یعنی ایس سی آئی ایس اس کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا, وہ غلط ہوگا. نیکسٹ ایگزامپل ہز ہیئر از سلکی یا بلیک. اس طرح کے سینٹینس کو بولنے میں اکثر لوگ گرامر کی مسٹیکس کرتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے گرامر کے رولز کو. تو ہیئر جو ہے کیونکہ ویسے بھی انکاؤنٹیبل ہے, اور انکاؤنٹیبل جو بھی ناؤن ہوتے ہیں جیسے شوگر جو کوانٹٹی میں لیے جاتے ہیں, شوگر ہو گیا, تو یہ سارے انکاؤنٹیبل جو ناؤنز ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ ہیلپنگ ورب سنگولر ہی آتا ہے. ہیئر کیونکہ انکاؤنٹیبل ہے اس لیے اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب سنگولر ہی آئے گا از. اور دوسری بات ہیئر کو جمع بنانے کے لیے اس کے ساتھ ایس بھی استعمال نہیں ہو سکتا, اور دوسرا اس کے ساتھ ورب بھی جمع استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن ایک کنڈیشن ہے جس میں ہیئر جمع استعمال ہو سکتا ہے ان میں سے, وہ کب ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں. اف وی میک دا ہیئر کاؤنٹیبل, یعنی جب ہم ہیئر کو کاؤنٹیبل بنا لیں یعنی گنا جا سکے, یعنی اس کو کاؤنٹ کر لیں, تو پھر ہم اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب پلورل استعمال کریں گے. دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل. دیر آر 5 وائٹ ہیئرز ان ہز برڈ. اب جب ہم نے اس کی تعداد کو مینشن کر دیا 5 کو, اور آپ کو پتہ ہے جب تعداد مینشن ہوگی تو اٹ مینس یہ ہو گیا کہ ہیئر کاؤنٹیبل بن گیا. جب کاؤنٹیبل بن گیا ہے تو اس کے ساتھ ہیئر کے ساتھ ایس بھی استعمال ہو گیا, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ورب بھی ہمیں جمع لگانی پڑی آر. اوکے, کلیئر ہو گیا. اگر آپ کو ان گرامر کے رولز میں سے کسی میں بھی کوئی پرابلم ہو, کنفیوژن ہو, تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو میرا فیس بک گروپ ہے انگلش اسپیکنگ اینڈ گرامر ڈسکشن, آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں یہ جو گرامر کے رولز ہیں یا یہ جو لیکچر ہے یہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں, اپنے فیلوز کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور اس کے علاوہ آپ نیکسٹ لیکچر جو میرا ہوگا جو کہ نیکسٹ گرامر کے رولز جس میں ہم ڈسکس کریں گے وہ بھی کوشش کرنا دیکھنے کی. تھینک یو, اللہ حافظ.